Headline News are brought to you by सर्फ का 10 अब 10% ज्यादा पाउडर। 26 नवंबर पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, ट्यूशन सेंटर बंद हो जाएंगे। ये सिलसिला 24 दिसंबर तक जारी रहे। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात होंगी। 11 जनवरी को जब हालात को बेहतर हो जाएंगे, तमाम तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए जाएंगे। कोरोना वबा का खतरा, मुल्क भर में तालीमी इदारे 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक बंद। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सरमा की तातीलात होंगी। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, जब हमने कहा तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे तो मतलब तमाम तालीमी इदारे बंद। सूरत हाल का जायजा लेकर 11 जनवरी से तालीमी इदारे खोले जाएंगे। दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तिहानात 15 जनवरी तक मुलतवी। मई जून में बोर्ड इम्तिहानात लेने की कोशिश करेंगे। स्कूल बंद करने जा रहे हैं तो नोटिफिकेशन में ये होना चाहिए कि इन बच्चों को फिर ना मॉल जाने की इजाजत होनी चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए, मार्केटों में भी इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीजें करने का फायदा कोई। सिर्फ स्कूल्स की बंदिश काफी नहीं, बच्चों को शॉपिंग मॉल्स और पार्क में जाने से भी रोका जाए। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास का वाज़ेह मौक़िफ़। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने तमाम तालीमी इदारे बंद करने की मुखालफत कर दी। कहते हैं, हमारी तजवीज़ है कि सिर्फ प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएं जहां इनरोलमेंट 73% है। छठी से तमाम क्लासेस को जारी रखा जाए। इस साल बगैर इम्तिहानात बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात होल्ड किए जाएं। पॉजिटिविटी की परसेंटेज 7% के करीब देखी गई। अहम फैसले ना किए गए, शदीद दबाव आना शुरू हो जाए। कोरोना वबा के दूसरे मरहले में भी संजीदगी दिखाना होगी। हमें तवाज़ुन और एहतियात का दामन हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, कोरोना वबा के पहले मरहले में काबिल तकलीफ हिकमत अमली अपनाई, बरवक्त फैसलों से वबा पर काबू पाया, जिसकी दुनिया मोतरफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर इजलास। NCOC की जानिब से किए गए फैसलों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वबा का फैलाव को रोकने के लिए मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। एक हफ्ते में तालीमी इदारों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह दुगना हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 7.4% होने पर NCOC का इजहार तशवीश। 24 घंटे में कोरोना मजीद 34 जिंदगियां निकल गया। 2756 नए केस रिपोर्ट। इंडस अस्पताल कराची में कोरोना इमरजेंसी वार्ड में गुंजाइश खत्म। एबटाबाद में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजा आसिफ कोरोना से इंतकाल कर गए। डॉक्टर राजा आसिफ के वालिद भी एक हफ्ते कबल कोरोना से इंतकाल कर गए थे। जिना अस्पताल लाहौर के 25 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक। पंजाब हुकूमत का दुकानें शाम 6 बजे बंद कराने का फैसला। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मुखालफत। हुकूमत को यही पैगाम देना चाहूंगा कि लोगों की जानें खतरे में न डालें, चुप करके घर चले जाएं। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करें। हुकूमत लोगों की जानें खतरे में ना डाले, घर चली जाए। मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करें। एहसन इकबाल की हुकूमत पर गोलाबारी। कहते हैं, मईशत और मुल्क चलाना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पेशावर जलसे में 2 तकरीर नवाज शरीफ के बयानिए से भी 10 कदम आगे की थी। नवाज शरीफ ने 2015 में जो कहा वो कर लेते तो FATF में ये हाल ना होता। अयाज सादिक बोले, मुल्क में कोरोना 2018 में ही आ गया था। लोग कहते हैं कोरोना से जान छुड़ानी है या इस हुकूमत से।
اپوزیشن NRO کا غم لے کر سڑکوں پر نکلی تھی. عوام نے ذاتی مفاد کے ٹولے کو مسترد کر کے ملکی مفاد کا ساتھ دیا. مراد سعید کا باؤنسر. کہا اپوزیشن کو عوام کے جذبات سمجھ کر ترجیحات درست کر لینی چاہیے. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ NRO کے متلاشی PDM رہنما شہر شہر سرگردہ پھر رہے ہیں. ان کی جلسیاں حکومت نہیں عوام کے جان اور روزگار کے لیے خطرہ ہیں. PDM رہنماؤں کو اپنی سیاسی ساخت کا اندازہ ہو جانا چاہیے. کبھی نہیں کہا کہ دسمبر 2020 تک گردشی قرضہ ختم ہو جائے گا. عمر ایوب کو نہ جانے کون یہ کہتا تھا کہ گردشی قرضہ ختم ہو جائے گا. کابینہ کی توانائی کمیٹی کے سربراہ اسد عمر کی توانائی سیکٹر پر اہم بریفنگ. کہا حکومت میں آتے ہی بجلی 12 روپے مہنگی کرتے تو سیکولر ڈیٹ ختم ہوتا. پاور سیکٹر نظام سے سرمایہ دار سیاستدان افسران فیضیاب ہوئے. کیپیسٹی چارجز کی مد میں سالانہ 1000 ارب روپے کا اضافی بوجھ ہے. IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی سے 3 سال میں 300 ارب کا ریلیف ملے گا. معاہدوں پر نظر ثانی سے بجلی 1 روپیہ 40 پیسے فی یونٹ سستی ہوگی. شریف برادران کی والدہ بیگم شمیم اختر کی میت سرد خانے منتقل. جسد خاکی لندن سے پاکستان لانے کی تیاریاں. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پیرول پر رہائی کی درخواست پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل کو مراسلہ. جیل رولز کے تحت تفصیلات طلب. نون لیگ نے ڈپٹی کمشنر کو شہباز شریف اور حمزہ کی 2 ہفتوں کے لیے پیرول پر رہائی کی درخواست دی ہے. وہ کہتی ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اطلاع کرے. گورنمنٹ کی کسٹڈی تھی, آپ کے والد کے پاس تھی. وہ بتاتے ہیں آپ کو اپنی دادی کی انتقال کے بعد تقریر میں تو ڈرامہ کیا آپ نے, لیکن آپ نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دے دیا. مریم نواز اب اپنی دادی کے انتقال پر بھی سیاست کر رہی ہیں. کیا ہم مریم صاحبہ کو بتائیں کہ آپ کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے؟ فیصل واڈا کہتے ہیں مریم نواز کو دادی کے انتقال کا اتنا ہی افسوس ہے تو یہ وقت انٹرویو دینے کا نہیں. لائیو فیڈ آ رہی تھی, انتقال کا پتہ چلا تو روک لینا چاہیے تھا. حسن حسین نواز اپنی والدہ کے انتقال پر بھی پاکستان نہیں آئے تھے. نواز شریف آج بھی آنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں روکے گا. پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو. پنجاب کابینہ میں رد و بدل کا امکان. آئندہ 24 گھنٹے اہم نئے چہرے شامل کیے جائیں گے. یاور عباس بخاری, غزین عباسی, مسرت چیمہ کی شمولیت کا امکان. یاور عباس بخاری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 2 کے چیئرمین بھی ہیں. وزیر قانون سے واپس لی گئی وزارتیں بھی دوسرے وزراء کو دی جائیں گی. ذرائع نے بتایا کہ کچھ وزراء سے وزارتیں واپس لیے جانے کا بھی امکان ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کابینہ میں تبدیلی کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بغیر اطلاع ثمر علامت سستے سہولت بازار میں اشیاء ضروریہ کے نرخ کا جائزہ لیا. کہا پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں آٹا مقررہ قیمتوں پر دستیاب ہے. منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. وزیر تعلیم شفقت محمود کا بچوں پر دست شفقت. بچوں نے اپنا وزیر اعظم قرار دے دیا. سوشل میڈیا پر شفقت محمود ٹاپ ٹرینڈ بن گئے. مزے مزے کے میم. کسی نے کنفرم جنتی تو کسی نے لکھا پسندیدہ وزیر. کسی نے لونگ پرسن کہا. تعلیمی اداروں میں طلباء کے شفقت محمود کے حق میں نعرے. ہمارے نہتے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور ستم ہوتا ہے, میں اس کی عینی شاہد ہوں. مجھے کشمیریوں کی بیٹیوں کی آہیں اور سسکیاں سنائی دیتی ہیں. بھارت نے کشمیریوں کی آزادی سلب کر کے غیر آئینی وار کیا ہے. کشمیر کے معاملے پر دنیا خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہے. فردوس عاشق افغان کہتی ہیں پاکستان ہر فورم پر کشمیر کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا. بھارت کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے.
کشمیریوں کو لگنے والے زخموں کو پاکستان کا ہر نوجوان محسوس کرتا ہے. حکومت پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد کو آگے بڑھائے گی. جہانگیر ترین کی ملز کو آڈٹ کے لیے منتخب کرنے کے خلاف کیس. لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کا نوٹس معطل کر کے حکم امتناع جاری کر دیا. ایف بی آر سمیت دیگر سے جواب طلب. درخواست گزار نے موقف اپنایا تھا کہ باقاعدگی سے انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں. ملز کسی قسم کی نادہندہ نہیں. باجوڑ میں فورسز کی کارروائی. کالعدم داعش کے اہم دہشت گرد کمانڈر زبیر اور عزیز الرحمان کامیاب آپریشن میں ہلاک. متعدد مطلوب دہشت گرد گرفتار. ہلاک دہشت گرد عزیز الرحمان کالعدم داعش کراچی کا سربراہ تھا. ایل او سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی اور شادی کی تقریب پر گولہ باری پر سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی. احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا. پولیس نے کورونا کے باوجود آرزو فاطمہ کو عدالت میں پیش کیا. آرزو فاطمہ کا والدین کے ساتھ جانے سے پھر انکار. عدالت کا لڑکی کو دارالامان منتقل اور کاؤنسلنگ کا حکم. آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% پر برقرار رہے گی. اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. برسوں سے نظر انداز ماہی گیروں کے لیے خوشخبری. وزیر بحری امور علی حیدر ریڈی کا آلات ساز و سامان اور کشتیوں میں جدت کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا اعلان. اسرائیلی وزیر اعظم کا سعودی عرب کا دورہ. نیتن یاہو نے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی. رائٹرز کا دعویٰ. سعودی وزیر خارجہ نے ولی عہد اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات کی تردید کر دی. اسرائیلی ریڈیو کے مطابق ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کا ملاقات پر تبصرے سے گریز. اتوار کو اسرائیلی بزنس جیٹ نے تل ابیب سے سعودی ساحلی شہر پرواز کی. اسرائیلی اخبار کا دعویٰ. قومی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ چلی گئی. 35 رکنی اسکواڈ لنکن یونیورسٹی میں 14 روز قرنطینہ میں رہے گا. اوپنر فخر زمان بخار میں مبتلا ہونے کے باعث سیریز سے ہی باہر. پاکستان کرکٹ بورڈ کا پاکستان سپر لیگ کے 6 ایڈیشن کی ڈرافٹنگ کراچی میں کرانے پر غور. کورونا کے باعث آن لائن ڈرافٹنگ کا آپشن بھی موجود. پی سی بی جلد فرنچائزز کے ساتھ مل کر معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے پر امید. معروف ماہر قانون نعیم بخاری چیئرمین پی ٹی وی تعینات. وزارت اطلاعات و نشریات نے نعیم بخاری کی بطور ڈائریکٹر پی ٹی وی اور چیئرمین تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. برف باری سے موسم دلکش اور حسین. مانسہرہ اور شانگلہ میں پہاڑوں اور راستوں نے برف کی چادر اوڑھ لی. کراچی میں آج رات سے 25 نومبر تک ہلکی بارش کا امکان. سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے ہوا کے دوش پر سفر. برازیل میں کائٹ سرفنگ کا میلہ سج گیا. درجنوں سرفرز تیز موجوں سے 2 ہاتھ کرنے ساحل پر پہنچے. ARY لگونا DHA سٹی کراچی کے درخواست فارم لینے کے لیے آخری 3 روز باقی. درخواست فارم حاصل کرنے کی آخری تاریخ 25 نومبر ہے. درخواست فارم کے بغیر ARY لگونا DHA سٹی کراچی کا بکنگ فارم حاصل نہیں کیا جا سکے گا.
درخواست فارم ARY لگونا DHA سٹی نزد عبداللہ شاہ غازی کے دفتر پلیٹینم بروکرز اور ARY لگونا کی ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ARY لگونا DHA سٹی کراچی پاکستان میں اپنی نوعیت کا منفرد منصوبہ ہے۔ ہم مصطفی ہیں پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان اور دیگر مقبول ملی نغموں کے خالق مایا ناز شاعر ادیب اور کالم نگار جمیل الدین علی کو مداحوں سے بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ علی جی اردو ادب کا سرمایہ تھے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,11,522 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 9,562 روپے 11 پیسے ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 9 روپے 56 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں اشفاق اسحاق ختری۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ایک بریک کے بعد ہوگی خبروں کی تفصیل۔